دوستو آج سے 400 سال پہلے انگلینڈ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ 1606 کا سال تھا جب لندن شہر میں بھیڑیں اچانک سے مرنا شروع ہو گئیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی، ان بھیڑوں کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا تھا اور ان کے اندر سے ان کے آرگنز نکال لیے جاتے تھے۔ کئی سو بھیڑوں کو اسی طرح کوئی رات میں ذبح کر دیا کرتا تھا، لیکن یہ کون کر رہا تھا آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم چلتے ہیں امریکہ۔ یہ سال تھا 1967 کا، جب ایک گھوڑے کی موت امریکہ میں بہت مشہور ہو گئی۔ اس گھوڑے کا نام سنیپی تھا۔ یہ گھوڑا ایک عورت ایگنس کنگ اور اس کے بیٹے ہیری کا تھا۔ 9 سپٹمبر 1967 کی رات کو یہ گھوڑا پراسرار طریقے سے مر گیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو ناقابل یقین تھا۔ دوستو، اس گھوڑے کے سر اور گردن سے کھال اتری ہوئی تھی، اس کی باڈی میں کٹس تھے اور وہاں خون کے کوئی دھبے بھی نہیں تھے۔ یہ کسی جانور کا کام نہیں لگ رہا تھا۔ تو پھر کس نے اس گھوڑے کا یہ حال کیا؟ اس جگہ سے کسی دوائی کی عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ یہ خبر اس وقت امریکہ میں بہت مشہور بھی ہو گئی تھی۔ جب کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو بہت سی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جنات، ایلینز، ہر انسان کی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ دوستو، اس واقعے کے 6 سال بعد 1973 میں امریکہ میں ایسے ہی واقعات بڑھنا شروع ہو گئے۔ امریکہ کے اسٹیٹ کینسس، کولوراڈو، نیو میکسیکو، یہاں خاص طور پر لوگوں کے جانور، ان کے مویشی رات کو ذبح ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان جانوروں کی کبھی آنکھیں غائب ہو جاتی، کبھی زبان اور کبھی کسی جانور کے ناک یا کان۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ پولیس نے ایسی جگہوں پر ہیلی کاپٹرز بھی اڑتے ہوئے دیکھے تھے، عجیب سے ہیلی کاپٹرز جو رات کے اندھیرے میں اچانک غائب ہو جاتے تھے۔ دوستو، اسی سال پولیس کو عجیب سی کالز بھی ملنا شروع ہو گئیں۔ کالز پر کوئی آدمی ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے اور یہ ایک سروے کر رہا ہے کہ اس علاقے میں کس آدمی کے پاس کتنے جانور اور مویشی ہیں۔ پولیس کو بعد میں پتہ چلا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سروے نہیں ہو رہا، کوئی کالز کر بس پولیس سے لوگوں کے جانوروں کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتا تھا۔ دوستو، یہ واقعات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ امریکہ کی پولیس بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان دنوں سیکیورٹیز کیمراز تو ہوتے نہیں تھے کہ لوگ اپنے جانوروں کو مانیٹر کر سکیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کوئی ان جانوروں کو مار کر ان کی آنکھیں، ان کی زبان، ان کے کان کاٹ لیا کرتا تھا اور باقی جانوروں کو وہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ گائے، بھیڑ، بکرے، بکریاں اور گھوڑے وغیرہ، یہاں تک کہ خرگوش، ہرن، کتے، بلیاں وغیرہ، کئی جانور رات کو مر جاتے تھے اور کوئی ان کی آنکھیں، کان، زبان وغیرہ کاٹ کر لے جاتا تھا۔ دوستو، اس وقت پولیس کو لگا کہ یہ کسی شیطانی گینگ کا کام ہے، کوئی ایسا گینگ جو شاید شیطان کو پوجتا ہے اور یہ ان کا کوئی ریچول ہے کہ یہ جانوروں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس نکال کر لے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس دوران لوگوں کی گائیں مرنا شروع ہو گئی تھیں۔ کسی گائے کا کان غائب ہو جاتا، کسی گائے کی آنکھیں اور کسی کے انٹرنل آرگنز تک۔ جو بھی ان جانوروں کو مارتا تھا وہ انتہائی صفائی سے یہ کام کرتا تھا۔ نہ تو وہاں خون کے دھبے ہوتے تھے اور نہ ہی جانوروں کو ایکسٹرا کٹس لگائے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان جانوروں کو بے ہوش کیا جاتا ہو اور پھر ان کو مار کر ان کے باڈی پارٹس ریموو کیے جاتے ہوں۔ یہ واقعات دسمبر 1973 کے بعد مزید بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ امریکہ بھر کی پولیس ان واقعات کو انویسٹیگیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن کچھ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، 20 ستمبر 1973 کو امریکہ کے ایک سینیٹر روز ڈوائن کے فارم پر بھی اس کے جانوروں کو کسی نے مار دیا تھا۔ اگلے 7 سال تک امریکہ میں یہی واقعات ہوتے رہے، لیکن ان واقعات کے پیچھے کون تھا کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ جنات، ایلینز، یہ باتیں تو ایک طرف، لیکن پولیس کو لگتا تھا کہ یہ انسانوں کے کام ہی ہیں۔ کوئی ایسا کنٹرو جو امریکہ میں پھیلا ہوا ہے اور جانوروں کی بلی چڑھا رہا ہے۔ کئی لوگ مانتے تھے کہ یہ امریکن حکومت خود کروا رہی ہے، کیونکہ حکومت اپنا کوئی سیکرٹ ویپن جانوروں پر ٹیسٹ کر رہی ہے۔ تبھی لوگوں کو اور پولیس کو وہ پراسرار ہیلی کاپٹرز وہاں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لیکن اس تھیوری کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ پھر بھی یہ حکومت والی تھیوری اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ایسی جگہوں پر حکومت کے ہیلی کاپٹرز کو حکم دیا جاتا تھا کہ اونچائی پر اڑیں، کیونکہ لوگ ان پر گولیاں چلا دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کا الزام بگ فٹ اور سکن واکر جیسے کریچرز پر بھی لگاتے ہیں، جن کے ہونے کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ کریچرز دنیا میں موجود ہیں۔
بہرحال دوستو یہ کیسز 7 سے 8 سال کے بعد ختم ہو گئے۔ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کئی ٹیمز بنائی گئیں، لیکن آج تک کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا کہ ان ہزاروں جانوروں کو کس نے مارا اور کون ان کی آنکھیں، کان، ناک وغیرہ کاٹ کر لے جایا کرتا تھا۔